اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ نحن نقص علیک نبأهم، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، بالحق کی ٹھیک ٹھیک، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 ہے۔ گزشتہ آیات میں، گزشتہ دونوں دروس میں آپ حضرات نے اصحاب کہف کا واقعہ اور اس سورت کا تعارف تفصیل سے سن لیا تھا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعے کو اجمالاً بیان فرمایا تھا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو کہ اپنے علاقے سے نکلے اور ایک غار میں انہوں نے جا کر پناہ لی، اور ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا، ایک طویل زمانے تک یہ سوتے رہے اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ تو اجمالی طور پر گزشتہ چند آیات میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ اب یہاں سے اس واقعے کی کچھ تفصیلات اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کسی واقعے کو مکمل جزیات کے ساتھ بیان نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں صرف ایک واقعہ ایسا ہے جو شروع سے لے کے آخر تک تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے، وہ سورہ یوسف ہے، اور اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنی تفصیل سے جزیات کے ساتھ اور بالترتیب کیوں بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی واقعات ہیں ان میں ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس وقت اس زمانے کے لوگوں کو کس طرح کی ہدایت کی، کس طرح کی تعلیم کی ضرورت تھی، تو اسی اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے آیات نازل کی ہیں۔ قرآن کریم کا موضوع تاریخ نہیں ہے، وہ تو تاریخی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا موضوع تاریخ ہوتا ہے، تو جب موضوع ہی تاریخ ہے تو وہ واقعات کو زمانی ترتیب سے بیان کرتے ہیں کہ فلاں وقت یہ ہوا پھر وہ ہوا، چونکہ ان کا موضوع ہی تاریخ ہے۔ قرآن کریم کا موضوع تو تاریخ نہیں ہے، ہدایت ہے۔ اگر اس میں کوئی تاریخ بیان ہوتی بھی ہے تو وہ ضمنی طور پر بیان ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف معلومات کے لیے یا کانوں کے چسکے کے لیے بیان نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت کے لیے بیان ہوتی ہے کہ لوگ ان واقعات کو سن کر اس سے عبرت حاصل کریں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو گزشتہ اقوام کے قصے ہیں جو قرآن کریم میں سنائے جاتے ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ عبرت کیسے ہوتی ہے کہ گزشتہ اقوام نے جو غلطیاں کی، ان سے جو خطائیں سرزد ہوئیں، اور جس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب ان پہ آیا، اللہ کی ناراضگی کا سامنا ان کو کرنا پڑا، ہمیں وہ واقعہ سنا کے متنبع کیا جاتا ہے کہ تم لوگ اس راستے پر نہ چلو۔ تو چونکہ قرآن کریم کا موضوع تاریخ نہیں ہے، اس لیے واقعات کو زمانی ترتیب کے ساتھ تمام جزیات کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ اس واقعے میں جو سبق مقصود ہوتا ہے اور اس سبق کے مناسب حال جو اس واقعے کی جزیات ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں اصحاب کہف کے واقعے کی بھی ہے کہ اس میں مکمل تفصیلات نہیں ہیں، جیسے یہ اصحاب کہف کون تھے، یہ کتنے تھے، یہ کس زمانے کا واقعہ ہے، یہ کہاں کا واقعہ ہے، وہ غار کہاں واقع تھا، یہ اور وہ جب اٹھے تو پھر ان کو دوبارہ کتنی دیر جینا میسر ہوا، کتنی دیر انہیں زندگی ملی، ان کی قبریں کہاں ہیں، یہ تمام تفصیلات یہاں قرآن کریم نے ذکر نہیں کی۔ مفسرین نے ذکر کی ہیں مختلف مآخذ کی بنیاد پر، لیکن بہرحال قرآن کریم ان کو ذکر نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم نے اس واقعے کی وہ جزیات ہمارے سامنے رکھی ہیں جن سے ہمیں کوئی عملی سبق دینا مقصود ہوتا ہے۔ اب یہاں سے واقعے کی کچھ وہ جزیات بیان ہوں گی جن سے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو کوئی ہدایت یا کوئی رہنمائی دینا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم آپ کو ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، جو ان کا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ہم نے ان کی ہدایت میں ان کو ترقی دی۔ اب اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں، ایک یہ کہ یہ کچھ نوجوان تھے۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا
کہ ہمیشہ سے انقلاب جب بھی آیا ہے نوجوانوں کے ہاتھوں آیا ہے، نوجوان کی قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تبدیلی لے کے آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ابتدا میں جو صحابہ کرام تھے ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بزرگ صحابہ بھی تھے، لیکن بہرحال ایسے صحابہ تھے جو کہ ابھی جوانی کے عمر سے گزر رہے تھے، اور ان کی محنت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا پیغام ہر طرف پہنچایا۔ یوں بھی نوجوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا بھرپور طریقے سے لطف اٹھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ عبادات اصل میں نوجوانوں کا کام ہے۔ اب نماز ہے، نماز مکمل طریقے سے نوجوان پڑھ سکتا ہے، جب نوجوانی کی حدود گزر جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، مختلف آزار پھر بندے کو لاحق ہوتے ہیں، کبھی بیمار ہے، کبھی کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ پھر معذوری کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ جو اصل میں مکمل نماز ہے، مکمل عبادات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی ایک نوجوان کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی عبادات کرے۔ ظاہر ہے کہ ایک بزرگ اگر معذوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اسے اپنی نماز کا پورا ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں کرتا عذر کی وجہ سے، لیکن بہرحال نوجوان کو اس اعتبار سے ایک شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، زمین پہ سجدہ بھی کرتا ہے، ماتھا بھی ٹیکتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کا ادراک نہیں ہوتا۔ یہ تو جب اللہ تعالیٰ زمین پر ماتھا ٹیکنے کا موقع چھین لیتا ہے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر ماتھا ٹیکنا یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ آدمی بیٹھ کر یا کرسی پہ نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے سجدے کا وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو زمین پر ماتھا ٹیکنے سے انسان کو ایک سکون ملتا ہے اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو نوجوان کو اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کی توانائی دی ہے، اس کی بصارت پورے طریقے سے کام کر رہی ہے، سماعت پورے طریقے سے کام کر رہی ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کی نعمتیں اس پر کمال درجے کی ہوتی ہیں تو اللہ جل جلالہ کو اس سے اپنے راستے میں قربانی بھی مطلوب ہوتی ہے کہ اگر کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اس کی اللہ کے ہاں اور قدر و قیمت ہوتی ہے۔ بزرگی میں تو ہر آدمی کو پھر توبہ کرنی ہوتی ہے، اس کے پاس پھر امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی نوجوان اپنی نوجوانی میں اللہ جل جلالہ کے راستے میں نکلتا ہے، مسجد جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے اس دورانیے کی نماز اور اس دورانیے کی عبادت اللہ جل جلالہ کو انتہا درجے کی محبوب ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے، گویا کہ ہمیں ان الفاظ کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ نوجوانی کی زندگی میں ہی انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم کسی واقعے کا ایسا کوئی جزیہ بیان نہیں کرتا جس سے ہمیں کوئی عملی سبق دینا مقصود نہ ہو۔ اب یہاں قرآن کریم نے جغرافیے کو نہیں چھیڑا کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے، یہ کون لوگ تھے، کون بادشاہ تھا اور کون سے مذہب کا تھا، کس قسم کے مظالم کرتا تھا، یہ تمام جزیات چھوڑ دیے، لیکن اصحاب کہف کے بارے میں ہی ذکر کیا کہ یہ نوجوان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کی نوجوانی کا ذکر کیا گیا اس میں کوئی خاص سبق دینا مقصود ہے، اور سبق یہی ہے کہ نوجوانی کے زمانے کو اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک نوجوان سارے کام چھوڑے اور مسجد کے محراب میں آ کے بیٹھ جائے، یہ تو رہبانیت ہے، اور رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک نوجوان اگر تعلیم حاصل کرتا ہے تو بھرپور طریقے سے حاصل کرے، نماز کے وقت میں نماز پڑھے اور اللہ جل جلالہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، ہر قسم کے گناہ کو اپنے اوپر پابندی لگا دے، اپنے جسم پر اپنی ہر قوت پر پہرا لگا دے کہ آنکھیں غلط استعمال نہیں ہوں گی، کان غلط استعمال نہیں ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں غلط استعمال نہیں ہوں گے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، اپنی پڑھائی میں محنت کرے۔ تو اگر اس طریقے سے وہ نوجوانی گزارتا ہے تو گویا کہ اللہ کے راستے میں گزار رہا۔ ایک نوجوان کاروبار کرتا ہے تو وہ کرے، صحیح طریقے سے کاروبار کرے، اور جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، بر وقت جا کے نماز پڑھے، کسی کو تکلیف نہ دے، گناہ اس سے سرزد نہ ہو، اور اپنی حد تک کوشش کرے کہ دین کا پیغام آگے پہنچائے، دین سیکھے۔ اگر اس طریقے سے کوئی نوجوان اپنی نوجوانی کو گزارتا ہے تو اس کی نوجوانی اللہ جل جلالہ کی عبادت کے راستے میں خرچ ہوگی،
کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ جل جلالہ نے دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا. ہمارے لیے دین اور دنیا ایک ہے. ایک آدمی اگر حلال طریقے سے روزگار کماتا ہے تو اگر سے وہ دکان میں بیٹھا ہے لیکن وہ دیندار ہے. یہ دیندار اور دنیا دار کے جو اصطلاحات ہیں یہ مذہب کی تعلیم نہیں ہے, یہ تو ہم نے خود گھڑ رکھی ہے. ہر مسلمان دیندار ہے. ہر وہ مسلمان جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, اپنے حقوق ادا کرتا ہے, تو چاہے وہ دکان میں بیٹھا ہے لیکن اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے. کیونکہ وہ کاروبار اس لیے کر رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو سوال کی لعنت سے بچائے, اپنے والدین کی خدمت کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا جو بڑا صحت مند تھا اور اللہ نے بڑی رعنائی اس کو عطا کی تھی. تو ساتھ جو کچھ صحابہ تشریف فرما تھے انہوں نے ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کاش یہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی جوانی کو اس لیے خرچ کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے کہ رزق حلال کمائے, اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بنے, تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں. کہ ایک آدمی اگر حلال طریقے سے کاروبار کرتا ہے اور حرام سے اجتناب کرتا ہے, پھر پیسے کما کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے, صدقات ادا کرتا ہے, والدین کے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے, تو وہ دکان میں بیٹھ کر بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے, امام ہے, قرآن کا درس دیتا ہے, نمازیں پڑھاتا ہے, لیکن اس کی نظر دنیا پہ, تو اگر سے وہ محراب میں بیٹھا ہے, قرآن کریم کے سامنے بیٹھا ہے, لیکن اس سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی طلب ہے, دنیا کی لالچ ہے. تو اصل چیز دل کی نیت ہوتی ہے کہ انسان دکان میں بیٹھا ہے لیکن اس کی نظر اللہ پر ہے, تو وہ دیندار ہے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے لیکن نظر دنیا پہ ہے, تو وہ دنیا دار ہوگا. تو دیندار اور دنیا دار کی جو اصطلاحات ہیں اول تو یہ ہیں نہیں, اور اگر یہ ہیں بھی تو نیت کے اعتبار سے ہوتی ہے, پیشے کے اعتبار سے نہیں ہوتی. اگر لوگ اپنے ہر معاملے میں اللہ جل جلالہ کی رضا کو مد نظر رکھیں تو ان سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے. تو بہرحال نوجوانی کو عبادت میں صرف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک آدمی, ایک نوجوان یونیورسٹی چھوڑ دے, کاروبار چھوڑ دے, مسجد میں آ کے بیٹھے. بلکہ میں نے عرض کیا کہ بر وقت نماز پڑھے, اپنے والدین کا, بیوی بچوں کے حقوق کا خیال کرے, کسی کی حق تلفی نہ کرے, گناہ اس سے سرزد نہ ہو, اپنی حد تک کوشش کرے, دین سیکھے اور آگے پہنچائے, تو وہ اس کی نوجوانی اللہ کے راستے میں شمار ہوگی. تو یہی پیغام ان الفاظ میں دیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے, آمنوا بربہم, جو اپنے رب پر ایمان لائے, وزدناہم ہدی, اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی. جب آدمی اللہ کے راستے میں قدم رکھتا ہے, ہدایت کے راستے پر پہلا قدم رکھتا ہے, تو آگے اللہ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں تو ہم ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں, ہم ان کو راستے کی ہدایت دیتے ہیں. آدمی کو شروع میں بڑا مشکل لگتا ہے. ایک آدمی نماز کا عادی نہیں ہے, اس کے سامنے اگر یہ پورا نظم رکھا جائے کہ 5 نمازیں ہیں, اس طریقے سے پڑھنی ہوں گی, اسے ابتداء میں بہت مشکل نظر آتا ہے. لیکن جب وہ اس راستے میں قدم رکھ دیتا ہے تو جب تک نماز نہ پڑھ لے اسے چین نہیں آتا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. اِذْ قَامُوا, جب وہ اٹھے, فقالو, اور انہوں نے کہا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا, اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے. اصحاب کہف کے نوجوانوں کے بارے میں جب وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو اس طریقے سے موحد ہیں, توحید کا نظریہ رکھتے ہیں, تو بادشاہ نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور دربار میں بلا کر ان سے پوچھ گچھ کی کہ واقعتاً ایسا ہی ہے. تو اللہ جل جلالہ نے ان نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا. ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنا یہ بڑی
مطلب ایمان افروز بات ہے، اور کسی کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے، ورنہ عام طور پر لوگ مصلحت کے لبادے میں اپنے دین کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نظریات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے کسی مصلحت کا دامن نہیں تھاما، کوئی چور راستہ تلاش نہیں کیا، بلکہ بادشاہ کے سامنے ببانگ دول کہا کہ ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے، شرک کریں گے، تو یہ تو بڑی احمقانہ بات ہے کہ پیدا ہمیں اللہ نے کیا ہے اور ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کریں جو خود مخلوق ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرنے لگ جائیں گے تو اس سے بڑھ کے احمقانہ بات کیا ہوگی؟ تو یہ جو انہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا، ایک مضبوط دل کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ، تو ان کے دل کی مضبوطی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو خوب مضبوط کیا۔ خوب مضبوط کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اس راستے پہ قدم رکھا، اللہ جل جلالہ کے راستے میں قدم رکھا، اور نیت کی، عزم کیا کہ ہم نے اپنے توحید کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں توفیق دی، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور انہیں اس قدر جرت اور بے باکی عطا کی کہ اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اسی کی دلیل ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب انسان نیک راستے پر قدم رکھتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھولتا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونه آلهة، جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ فمن اظلم، اس شخص سے زیادہ ظالم بھلا کون ہوگا؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ جل جلالہ پر جھوٹ باندھ دے۔ یہ اصحاب کہف کے اس واقعے کا تسلسل ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار میں گئے ہیں، اور بادشاہ کے دربار میں جا کر ایک تو انہوں نے اپنے توحید کا علی الاعلان اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں تو اس سے بڑھ کے احمقانہ بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے لغو بات کیا ہوگی۔ یہ اپنے نظریے کا اظہار ہے، اور اب قوم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری قوم ہے، یہ جو انہوں نے شرک شروع کیا ہوا ہے، اللہ کے سوا جو دوسرے لوگوں کی دوسری مخلوقات کو رب بنا کے بیٹھے ہیں، اگر ان کا نظریہ درست ہے شرک کے متعلق تو پھر یہ اپنے اس نظریے پر کوئی دلیل پیش کر دیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت اگر جائز ہے پھر اس کے حق میں کوئی دلیل پیش کر دیں، اور اگر دلیل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی تو پھر یہ ظلم نہ کریں، کیونکہ اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہوگا کہ ایک آدمی اللہ پہ جھوٹ باندھ دے، یعنی وہ یہ تصور رکھے کہ کسی اور کی عبادت کرنا بھی اللہ نے درست قرار دیا۔ تو جو آدمی یہ تصور رکھتا ہے تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ اب یہ اتنی جرت آمیز گفتگو وہ ایک ظالم بادشاہ کے دربار میں کر رہے ہیں، اور یہ جرت ان کو کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ کیوں دی؟ کیونکہ انہوں نے ایک قدم تو رکھا، آغاز تو کیا، دین حق کے راستے پہ چلے، عزم کیا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے معاملات کو آسان فرمایا۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے بھی جن کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب چلو تم اس غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ جب بادشاہ نے انہیں بلایا اور ان سے استفسار کیا، تفتیش کی، تو انہوں نے اپنے نظریے کا بھی کھلم کھلا اظہار کیا، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں،
اور اپنی قوم کی شرک پر رد بھی کیا کہ ہماری قوم شرک میں مبتلا ہے اور ان کے پاس اپنے شرک کے اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اب اس کے بعد بادشاہ نے ان کو کچھ مہلت دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو ان کی جوانی میں ترس آیا کہ یہ نوجوان ہیں اور ہم ان کو اگر اس نوجوانی میں سزائے موت دے دیں تو یہ کچھ اچھا نہیں ہوگا، تو انہیں کچھ مہلت دے دیتے ہیں۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے 9 دن کی مہلت دی، کچھ کہتے ہیں 3 دن کی مہلت دی۔ وہ میں نے عرض کیا نا، قرآن کریم ان تفصیلات کو نہیں چھیڑتا جن تفصیلات میں ہمارے لیے کوئی عملی سبق نہیں ہوتا۔ مفسرین نے مختلف مآخذ کی روشنی میں پھر مختلف نقطہ نظر اپنائے ہوتے ہیں آیات کی تفصیل اور وضاحت کے لیے۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 3 دن کی مہلت، 9 دن کی مہلت۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہیں سفر پہ جانا تھا تو اپنی واپسی تک ان کے خلاف فیصلے کو مؤخر کیے رکھا کہ میں واپس آ کے پھر ان کے خلاف فیصلہ کروں گا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن انہیں کچھ مہلت مل گئی۔ اب اس مہلت میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اصحاب کہف کے نوجوانوں نے، اور آپس میں مشورہ یہ کیا کہ جب ہم نے نظریہ الگ اپنایا ہے، قوم کے نظریے سے ہمارا نظریہ الگ ہے، قوم کے عقیدے سے ہمارا عقیدہ الگ ہے، تو جب ہم الگ عقیدے کے دعوے دار ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رہنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چلو ہم کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو یا تو بادشاہ ہمیں سزائے موت دے دے گا اور یا پھر ہمیں مجبور کر کے اپنے عقیدے کی طرف لے کر آئے گا، شرک کی طرف ہمیں لائے گا، مجبور کرے گا۔ لہٰذا اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ علاقہ چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی پہ عمل کیا کہ پھر وہاں سے نکلے اور ایک غار میں جا کے پناہ لے لی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ اب یہ اصحاب کہف آپس میں بات کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے، یعنی جب ہم سب نے ان لوگوں سے، قوم کے لوگوں سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ علیحدگی کا مطلب کہ ان کا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، عقیدے میں فرق ہے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے درمیان علیحدگی ہے، ہم نے قوم سے بھی علیحدگی اختیار کی ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے بھی جن کی ہی اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں، یعنی یہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، تم نے ان سے بھی علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے کہ تم ان کو معبود نہیں مانتے، تمہاری نگاہوں میں وہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ تو جب قوم سے بھی تم الگ ہو، ان کے معبودوں سے بھی تم الگ ہو، تو پھر یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو چلو غار میں پناہ لیتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِالرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلائے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ یہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے ان کی یہ مشاورت ہمارے لیے نقل فرمائی، اور اس میں ہمارے لیے عملی سبق ہے۔ عملی سبق کیا ہے؟ کہ انسان ایک ایسے علاقے میں یا ایسے ماحول میں اگر رہے جہاں اس کے دین کو خطرات ہوں، تو پھر اس ماحول سے اسے الگ ہونا چاہیے، اور ایسے ماحول میں جانا چاہیے جہاں اس کا دین محفوظ ہو اور وہ بآسانی اپنے دین پہ عمل کر سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے صحابہ کرام کو 2 مرتبہ مکہ چھوڑ کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ پہلی مرتبہ صحابہ کرام حبشہ گئے، اور حبشہ کی طرف ہجرت 2 مرتبہ ہوئی ہے، دوسری مرتبہ بھی کچھ حضرات حبشہ گئے، اور پھر تیسری مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف تمام صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرما گئے۔ تو ہجرت کا بنیادی تصور بھی یہی ہے کہ جب اس ماحول میں رہنا ممکن نہیں ہے اور مشرکین کے ساتھ اکٹھے ہو کر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، ایسے اس ماحول میں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس ماحول کو چھوڑ کر ایسے ماحول کی تلاش کی جائے جہاں انسان اپنی مرضی سے اپنے دین پہ عمل کرے۔ اب دین کو خطرے 2 طریقوں سے ہوتے ہیں۔ دین کو خطرہ ایک وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی زبردستی آپ کو دین چھوڑنے پہ مجبور کرے، کوئی ظالم بادشاہ ہے، ظالم قانون ہے، جہاں انسان کو دین پہ عمل کرنے کی اجازت ہی نہ ہو، جبر ہو۔ جیسے فرض کرے کوئی آدمی غیر مسلم ممالک میں رہتا ہے، کوئی آدمی ہندوستان کے کسی شدت پسند ہندوؤں کے علاقے میں رہ رہا ہے، یا کوئی آدمی کسی ایسے علاقے میں رہ رہا ہے جہاں اسے عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، تو ایک طریقہ، ایک تو وہ ہے
رکاوٹ ایک اس قسم کی ہوتی ہے جہاں جبر ہوتا ہے، انسان دین پہ عمل نہیں کر سکتا، اور دوسرا جبر وہ ہوتا ہے جہاں کوئی بزور بازو تو آپ کو نہیں روکتا، لیکن ماحول ایسا ہے کہ معاشرتی طور پر آپ مجبور ہیں اور دین پہ عمل نہیں کر پا رہے۔ تو ایسے ماحول کو جہاں آپ کے اوپر کوئی تشدد نہیں ہے، جسمانی طور پر کہ کوئی جبر نہیں ہے، لیکن معاشرتی دباؤ ہے، ایسے دوست ہیں آپ کے کہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ساری رات گپ شپ لگ رہی ہے، نمازوں کے لیے اٹھنا ہی مشکل ہے، ایسا ماحول ہے آپ کا کہ جہاں دین کے تقاضوں کے مطابق آپ عمل نہیں کر پا رہے، اب وہاں کوئی آپ کو ہاتھ سے نہیں روک رہا، لیکن وہ ماحول ایسا ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ کے لیے جانا ممکن نہیں ہے، تو ایسے ماحول کو بھی چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ہم آج کل اسی ماحول کے شکار ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی دوستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وہ دوستی انہیں گناہ کے راستے پر تو لگاتی ہے، بہت کم دوستیاں ایسی ہوں گی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور نوجوان ایک دوسرے کو دیکھ کر دین کے راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ تو بہرحال ایسا ماحول جہاں دین کے راستے میں جبر حائل ہو، چاہے وہ جبر ظلم کی شکل میں ہو یا معاشرتی دباؤ کی شکل میں ہو، اس ماحول کو چھوڑنا پھر انسان کے لیے مناسب ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے، اور جس شخص کا دین محفوظ ہے تو پھر وہ شخص محفوظ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا دین کھو بیٹھا تو وہ جتنا مرضی بڑا سرمایہ دار، جتنا مرضی بڑا کوئی تعلیم یافتہ بن جائے، لیکن جب اس میں دین ہی نہ رہا تو پھر اس کی تعلیم اسے کیا کام دے گی۔ ہمارے